السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ سپریم کورٹ نے آج اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اہم ترین فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت آئین کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے بغیر پارلیمانی جمہوریت کا وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جنرل الیکشن کا انعقاد ضروری ہے اور آئین میں اس کا حکم دیا گیا ہے، جو پارلیمانی جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ خود مختاری کی یہ مقدس امانت عوام میں پاکستان کو سونپی گئی ہے، جو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جنرل الیکشن کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ آئین میں انتخابات کے لیے 60 اور 90 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے سلسلے میں پہلی مدت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب اسمبلی آرٹیکل 107 کے تحت اس کی میعاد ختم ہونے پر تحلیل ہو، اور دوسری مدت اس وقت لاگو ہوتی ہے جب اسمبلی کو آرٹیکل 112 کے تحت جلد تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ مدت کا تعین آئین کے آرٹیکل 224(1) اور 2 میں درج ہے۔ یہ آئینی تقاضے ہیں جو مکمل پاسداری کا حکم دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا سیاق و سباق میں عدالت کے سامنے 3 سوالات رکھے گئے۔ زیر بحث معاملہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کا ہے، جنہیں 14 جنوری اور 18 جنوری کو تحلیل کیا گیا۔ دونوں اسمبلیوں کے وزراء اعلیٰ نے اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے گورنر کو آرٹیکل 112(1) کے تحت ایڈوائس بھجوا دی تھی۔ صوبہ پنجاب کے معاملے میں گورنر نے مذکورہ ایڈوائس پر عمل نہ کرنے کا انتخاب کیا، جس کے 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی خود بخود تحلیل ہو گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے معاملے میں گورنر نے ایڈوائس پر عمل کیا اور 18 جنوری 2023 کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ ہم نے جن سوالات پر غور کیا وہ یہ ہیں۔ پہلا سوال، صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد آئین کے تحت جنرل الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری اور اتھارٹی ہے؟ دوسرا سوال، کب اور کیسے اس آئینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا جائے؟ تیسرا سوال، جنرل الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے فیڈریشن اور صوبے کی آئینی ذمہ داری اور فریضہ کس کا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 105(3)(a) کے مطابق گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے اور جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کرتا ہے جو اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کی مدت سے زیادہ نہ ہو۔ الیکشن ایکٹ 2017 قومی اور صوبائی اسمبلیوں یعنی دونوں اسمبلیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے سیکشن 57(1) کے مطابق صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کریں گے۔ چیف جسٹس اپنے فیصلے میں تحریر کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا دفعات کو مشترکہ طور پر پڑھنے پر ہم نے درج ذیل نتیجہ اخذ کیا۔ جب گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو یہ گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ جب گورنر کے حکم پر اسمبلی تحلیل نہیں کی جاتی تو ایسی صورت میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان صدر پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ایسی صورت میں الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ اور انعقاد کے لیے صدر اور گورنر سے مشاورت کے لیے لازمی طور پر دستیاب ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے میں صوبائی جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا صدر کی آئینی ذمہ داری ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے معاملے میں صوبائی جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جنرل الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر کا 20 فروری 2023 کا حکم آئین کے عین مطابق ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے معاملے میں غلط ہے، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں جنرل الیکشن کی تاریخ مقرر نہیں کی، جو آئین سے انحراف ہے۔ ان حالات میں پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا انعقاد صدر کے حکم کے مطابق 9 اپریل 2023 کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے دستیاب نہیں ہوتا تو پھر یہ صدر کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ یہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہے کہ ہر صوبے میں جنرل الیکشن کا انعقاد آئین کے مطابق وقت پر کیا جائے۔ فیڈریشن میں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی مدد کریں اور فیڈریشن اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو تمام وسائل مہیا کرے۔ سپریم کورٹ کے اس اہم ترین فیصلے اور جس فیصلے کی روح سے آئین کی ایک واضح تشریح سامنے آتی ہے، ابہام کو دور کر دیا گیا ہے۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 ماہر آئین و قانون، بیرسٹر شعیب شاہین صاحب اور بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب۔ شعیب شاہین صاحب، سپریم کورٹ نے صدر عارف علوی کی طرف سے 20 فروری کو لکھا گیا خط الیکشن کمیشن کا، اس کو آئین کے عین مطابق قرار دیا ہے، لیکن جو صدر نے تاریخ دی تھی 9 اپریل کی، اس تاریخ کی توثیق سپریم کورٹ نے نہیں کی، بلکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ وہ صدر کو ایک نئی تاریخ پرپوز کرے
اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کم سے کم وقت درکار ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے. سو اب اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن چاہے تو اس تاریخ کو بڑھا بھی سکتا ہے, وہ یہ جواز بنا سکتا ہے کہ ہمیں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کرنی ہے, ہمیں پولنگ سٹاف کی تیاری کرنی ہے, ہمیں پولنگ سٹیشنز کی تیاری کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے 3 مہینے چاہیے. یہ تو معاملہ پھر جب اس فیصلے کو میں نے پڑھا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ پھر طول پکڑ سکتا ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو مبارک ہو, آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. اور جو لوگ چاہتے نہیں تھے کہ اس الیکشن کو 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں یا چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے ہم الیکشن کرا کے آگے اسمبلیاں منتخب کرا کے آگے چلیں, میرا خیال ہے ان کو آج مایوسی ہوئی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس نے ڈیٹ دینی تھی کس نے نہیں دینی تھی, یہ بھی ابہام جو تھا وہ کم سے کم دور ہو گیا. گورنر کے پی کے کی حد تک تو کوئی ابہام بھی نہیں تھا. گورنر کے پی کے پابند تھا آئین کے مطابق ڈیٹ دینے کا. جو اس نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا میجورٹی ویو نے آج یہ ڈکلیئر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے اور اس میں کوئی ابہام اب باقی نہیں رہا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن ڈیٹ دینی ہے, اس کو بھی چونکہ وہ پہلے جوائنٹ تھی اب ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ کنسلٹیشن کر کے ڈیٹ دیں ود ان میکسیمم پیریڈ آف 90 days اور نیئرسٹ ٹو دیٹ 90 days. اب چونکہ یہ ایک ابہام دور ہو گیا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشن ہو گئی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ڈائریکشن ہو گئی ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے فیسلٹیز نہیں دے دینی, اس میں آرٹیکل 220 کا بھی اطلاق کر دیا گیا کہ اس کے تحت تمام جو ادارے ہیں وہ پابند ہو جائیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فار دی پرپز آف کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. اور انٹرم سیٹ اپ کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ کسی میں جرت ہوگی یا اتھارٹی ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وائلیٹ کرے یا انٹینشنلی یا بدنیتی کی بنا پر یا کوئی بھی بہانہ بنا کر کے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا نہ صرف وہ توہین عدالت ہوگی بلکہ وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. بریچ آف کانسٹیٹیوشن تو پہلے آبزرویشن دے دی ہے, اور بریچ آف کانسٹیٹیوشن میں باقی وہ لوگ جو اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں کھڑے ہوں گے یا کوئی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا, وہ تمام ادارے وہ تمام شخصیات بھی اس وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن میں اینڈ وائلیشن آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ دے کین بی پروسیڈڈ اگینسٹ, ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, خواہ وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوں خواہ کوئی ادر پروسیڈنگز ہوں جو ان کا مس کنڈکٹ کا ہو. شعیب صاحب میں ایگزیکٹ ورڈز جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہیں میں پنسوتا صاحب وہ ایگزیکٹ ورڈز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مزید اس پہ آپ اپنی آئینی قانونی رائے فراہم کر سکیں. سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز دی ہیں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے, وہ الفاظ یہ ہیں: دی الیکشن کمیشن از دیئر فور ڈائریکٹڈ ٹو یوز اٹس اٹموسٹ ایفرٹس ٹو امیڈیٹلی پروپوز keeping in mind sections 57 and 58 of the 2017 Election Act, a date to the President that is compliant with the aforesaid deadline. اب وہ aforesaid deadline کا مراد 90 دن ہو سکتا ہے. If such a course is not available, then the Election Commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. اس پہ جی گزارش یہ ہے کہ بیسکلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پیراگراف 14 جس کی آپ نے تحریر ابھی پڑھی ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ آرڈینریلی تو الیکشنز کو 9/4/2023 کو ہی ہونا چاہیے تھا. پریزیڈنٹ نے جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی وہ 90 ڈیز کے اندر ہے, بٹ چونکہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہوئی اور ڈیٹ ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو وہ کنسلٹیشن امپورٹنٹ ہے, لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بیئر منیمم ٹائم میں کنسلٹیشن کی جائے. اب یہ بیئر منیمم ٹائم کا مطلب ہے میکسیمم 3 دن 2 ہفتہ میکسیمم اس کے اندر اناؤنس کریں. الیکشن 90 دن سے بیونڈ ایک طرح کا چلا گیا ہے. کورٹ نے کہا ہے کہ آپ انشور کریں اگر تو وہی ڈیٹ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے اور الیکشن کمیشن آج سمجھتی ہے کہ وہ ڈیٹ ٹھیک ہے تو اس سے کنسینٹ کر لے, لیکن اگر اس سے نہیں کنسینٹ کرتی تو وہ اس ڈیٹ کو ایک نئی ڈیٹ میں تبدیل کر کے پرپوز کرو. اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ ڈیٹ ناؤ. سو 9 اپریل کو نہیں ہو سکتے اور بیئر منیمم ڈیٹ 20 اپریل 25 اپریل 30 اپریل کوئی بھی ہو سکتی, کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کے لیے ریلیٹیو ٹائم ہو سکتی ہے. میرا خیال 25 اپریل کی ڈیٹ بھی آ سکتی ہے, یہ ڈیٹ انہوں نے عدالت میں بھی مینشن کی تھی, سو دیر از ایوری چانس کہ 25 کے اندر. رائٹ. اب جو گورنر خیبر پختونخوا کو کورٹ نے احکامات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ دی گورنر آف دی کے پی کے پروونس مسٹ آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن فورتھ ود اپوائنٹ اے ڈیٹ فار دی ہولڈنگ آف دی جنرل الیکشن ٹو دی کے پی کے اسمبلی اینڈ دی پروسیڈنگ کلاز اے شیل سو اینڈ سو. سو اب گورنر کے پاس یہ پروگیٹو ہے وہ کون سی ڈیٹ
کا انتخاب کرتے ہیں یا ان کے لیے بھی بیر منیمم ڈیٹ ہی انتخاب کرنا پڑے گا؟ سر اگر آپ اس کی اینڈ والا لائن پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے proceedings in clause A shall mutatis mutandis apply in relation thereto. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا سر mutatis mutandis کا مطلب ہوتا ہے کہ as it is applicable ہے. سو وہی پروسیجر ادھر بھی applicable ہوگا اور bare minimum والی جو تھریش ہولڈ ہے وہ یہاں پر بھی میٹ کرے گی. اور یہ mutatis mutandis کا جو ورڈ کا مطلب ہے ہمارے لاء میں وہ ہوتا ہے as stated above, as it is. سو وہ اس کے مطابق اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے bare minimum یعنی وہی پروسیس یہاں پر بھی ہوگا. تو ان کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ دے دی جائے گی. رائٹ. شعیب صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جو پارٹیز اس میں سے جو کنٹیسٹ کر رہی تھیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، جس میں پی ڈی ایم ہے، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر پنجاب جو شاید نہیں چاہتے اپیرنٹلی کہ انتخابات ان تاریخوں پر ہوں، اب وہ ریویو پٹیشن میں اگر جاتے ہیں اس فیصلے کے خلاف تو وہ فیصلہ کب تک متوقع ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پھر کچھ دن مزید لگ سکتے ہیں اس کیس کے حل ہونے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے بتا دیا. پھر ایک تھوڑا سا ایک روم دے دیا کہ اگر پریکٹیکیبل نہ رہے، وہ بھی کل انہوں نے بتایا تھا کہ کورٹ چاہے تو ایگزیپشن اس ٹائم باؤنڈ کو دے سکتی ہے، بٹ منیمم ٹائم اس میں جو پریکٹیکیبل ہوگا وہ دے سکتی ہے. اس کے اندر اب جو آج سے اگر آپ تصور کریں 52 ڈیز یا 54 ڈیز تو وہ جا کر بنیں گے آپ کے یعنی 25 اپریل کی حد تک جا کر بنیں گے. اگر یہ گورنر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن یہ اگر پروپوزل لے کے جائیں گے کہ ہماری یہ جو مجبوری ہے 52 ڈیز آج سے، کیونکہ آج ہم ڈیٹ دے رہے ہیں تو آفٹر دیٹ کہ وہ الیکشن کمیشن اپنی فارمیلٹیز پوری کر رہے، لیکن اس کو بھی الیکشن کمیشن سیکشن 58 کے تحت اس کو شارٹ کم کر سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے. اگر کوئی ایسی سیریس قسم کی کنسیڈریشن آ جائے تو اس میں ایک لحاظ سے ایگزمپشن دے دی ہے کورٹ نے ان کو کہ وہ آفٹر کنسلٹیشن وہ چند ایک دن یعنی نیئرسٹ ٹو 60 ڈیز اگر وہ چاہیں تو اس کو ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جو آج کے بعد یہ تصور ہوگا کہ تقریباً 25 اپریل کی حد تک. اگر 25 اپریل تک چلا جاتا ہے اور دونوں اتھارٹیز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان مل کے یہ نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک لحاظ سے آئین کے تابع کیے جانے والے اقدام ہوں گے. ایگزیپشن فار ایور نہیں ہوگی. تمام کنسرن اتھارٹیز فوری طور پر اس میں ڈیٹ دینے کی پابند ہے کہ اگر بے شک ایکسپائری آف دی پیریڈ ہو یا 90 ڈیز والے بات ہو یعنی ریزولوشن آف دی اسمبلی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ پابند ہے. آئین کے مطابق فوری طور پر ڈیٹ دینے کا پہلے ڈیٹ دیں گے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سے کر پائے گا، اور وہ دونوں چیزوں کو انہوں نے پابند کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایسا ابہام جو اب اس وقت تک تھا کہ کون اتھارٹی ہے، گورنر ہے، الیکشن کمیشن ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ سارے ابہام ایٹ لیسٹ انہوں نے دور کر دیے ہیں. اور آج کے بعد یہ جو چیزیں آئیں گی وہ آئندہ کے لیے وہ چیزیں اب ختم ہو جائیں گی کہ جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے لیے ایک برائٹ اور ایک پازیٹیو ایک نمونہ بنا کے دے دیا ہے تاکہ ایک پریسیڈنٹ کے سامنے ہوگا تو فیوچر میں کبھی کوئی شخص اس کو اگنور نہیں کر سکے گا. آئندہ کے لیے وہی ٹائم باؤنڈ ہوگا اور ود ان ٹائم سارے ادارے سارے لوگ پابند ہوں گے. پنسوتا صاحب، گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے چونکہ انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کی تاریخ نہ دینے کا جو ایکٹ ہے از ان بریچ آف ہز کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی، یعنی انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اس کے کچھ لیگل ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں جب عدالت اس قسم کا کوئی فیصلہ یا الفاظ تحریر کرتی ہے؟ سر آپ کی نا آواز کے پیچھے کافی آوازیں آ رہی تھی تو میں اس لیے سن نہیں سکا، دوبارہ کین یو ریپیٹ سر پلیز؟ جی، گورنر خیبر پختونخوا نے چونکہ تاریخ نہیں دی تھی تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا تاریخ نہ دینے کا جو ایکٹ ہے وہ از ان بریچ آف ہز کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی، یعنی انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو توڑا ہے. تو اس کے لیگل ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں جب عدالت اس قسم کے الفاظ لکھتی ہے؟ جی بالکل. میں تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر گورنر کی ڈیوٹی ہے اور گورنرز ڈیوٹی کو ایکسرسائز کرنے سے آ رہی ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی کسی قسم کی فائنڈنگ آ جاتی جو کہ ادھر نظر آ رہا ہے تو بریچ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ بریچ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کا مطلب ہے دیٹ ہی کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ، اور اس میں اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اس میں بہت سارے آئینی آپشنز موجود ہیں. تو آئی تھنک گورنر کا جو کانڈکٹ ہے وہ تو بڑا کلیئرلی سپریم کورٹ نے سامنے رکھ دیا ہے.
رائٹ. ابھی یہ بحران آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آئینی طور پہ اور سیاسی طور پہ، چونکہ اس کے دو پہلو ہیں پنسوتا صاحب. ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا پہلے جس کو بظاہراً تو حل کر دیا سپریم کورٹ نے، اور ایک پولیٹیکل کرائسس تھا. لیگلی طور پر تو جی یہ حل ہو گیا ہے، لیکن ہماری جو گورنمنٹ پی ٹی ایم کی طرف سے میں ابھی ساتھ ساتھ پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں پر مجھے یہ حل ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. سو آئی پرسنلی تھنک کہ وہ اس کو مزید ڈیلے کریں گے اور کوشش کریں گے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تو شارٹ آرڈر تو پہلے بھی وہ واضح تھا، وہ تو اس میں تو عدالت حکم دے چکی تھی، اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اور سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران اپنی آبزرویشنز میں کہا تھا یہ کہ اگرچہ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن چونکہ اس کیس کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ پھر اس کیس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر سکتی ہے. تو اب تو لاہور ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر دے، اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے وزیر قانون اور ان کے ساتھ ان کی جو لیگل ٹیم کھڑی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے ڈسمس ہو گئی ہیں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے اور ایک اور جج صاحب نے باقی 2 سے اگری کیا، تو 4 اور 3 ادھر. سو یہ ایک نئی طرح کی روایت قائم کی جا رہی ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ the majority decision stands and it is a 3-2 petition. لیکن اب اعظم نذیر تارڑ صاحب بہت احترام سے کہ وہ اس کو ایک نئی ڈائمنشن دے رہے ہیں، تو لیٹس سی. اگر تو لیٹس سی ہائی کورٹ کے اندر تو ویسے ہی پٹیشنز انفریکچوس ہو گئی ہیں بیکاز آف دس ڈیسیژن. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز دیر. آپ کو نہیں لگتا پنسوتا صاحب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ شاید پہلے دن سے حل شدہ معاملہ تھا، لیکن اس کو کنفیوز کیا گیا ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. یہ معاملہ شاید پہلے دن بھی حل ہو سکتا تھا، کیونکہ عدالت نے آئین ہی کے کو سامنے رکھتے ہوئے 90 دن کی تشریح کی ہے، جو ویسے تشریح طلب نہیں تھا، تشریح موجود تھی کسی حد تک، لیکن پولیٹیسائز اتنا کر دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑا. جی سر، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. اس معاملے کو ناٹ اونلی پولیٹیسائز کیا گیا، اس معاملے کو کنفیوز بھی کیا گیا، اس معاملے کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا، اس معاملے کو جیپرڈائز بھی کیا گیا. میں تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر اڑایا گیا. اور جس طرح ان ٹائم لائنز کی ڈسکشن کی جا رہی ہے، مطلب آئی ایم سمپلی سرپرائزڈ ایٹ ہاؤ وی آر ٹریٹنگ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میرے نزدیک ایک مذاق بن کے رہ گیا اس کے بعد. اور ابھی بھی فیصلے کے بعد اس کو مزید اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں وزیر قانون صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو حالات تو پاکستان کے کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے. آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے کون سے سازگار ٹائم میں حالات بھٹو صاحب کے الیکشن کے بعد کے علاوہ. تو سازگاری اگر آپ نے رکھنی ہے پھر تو آپ اگلے 25 سال یہ کام کریں گے. اور لیٹ سے اگر کل کو پی ٹی آئی گورنمنٹ آ جائے اور کہے جی اگلے ہمیں 13 سال حالات سازگار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سازگاری سے بچنے کے لیے آئین کے اندر انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے. ہم اس سسٹم کو وائلیٹ کر کے تو اپنی جو ساری کنسنسس ہے وہ اور چیزوں پر بناتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. شعیب شاہین صاحب، یہ جو حالات سازگار والی بات پنسوتا صاحب نے اٹھائی ہے، اس کے اوپر یہ بھی ایک سیاسی پہلو ہے اس کا، اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ دہشت گردی ہے، چونکہ معاشی حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم انتخابات کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کا جو پہلا پیراگراف تحریر کیا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کی جو تعریف ہمارے سامنے رکھی ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کسی بھی اسمبلی کے وجود میں آئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور کوئی اسمبلی چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہوں، وہ انتخابات کے بغیر ممکن نہیں ہو پاتا ان کا. سو اس پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ازمپشن ہے کہ چونکہ معاشی حالات ایسے ہیں اور چونکہ بد امنی کے حالات ایسے ہیں لہٰذا انتخابات نہیں ہو سکتے، تو یہ پیراگراف تو واضح کر رہا ہے کہ کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، جو آپ تھوڑا بہت میں نے آپ کی بات سمجھ سکا ہوں اس کو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، کورٹ نے آرڈر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آئین کا تقاضا ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے ملکی معاملات چلائے جائیں گے. یہ ہمارے آئین میں سبسٹانٹیو پارٹ اب بن گیا ہے. آرٹیکل 2A کے تحت ریزولوشن جو قرارداد مقاصد کہا کرتی تھی، اس کے مطابق اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان میں بھی تو اگر آپ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں تو اس کو چوزن ریپرزنٹیٹیو اس کے معاملات چلائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کا التوا، چونکہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں، اور آئین نے ڈیموکریسی کو ہی ڈیموکریٹک سسٹم کو ہی دیا ہے، اور سلیکٹڈ یا نامنیز جو ہے وہ ملکی معاملات نہیں چلا سکتے. فار دیٹ پرپز سپریم کورٹ نے آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ یہ جو ہماری جمہوری ملک ہے یا جو ڈیموکریٹک ہمارا ملک ہے اور جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہی ہم نے ملکی معاملات چلانے ہیں. جو ملکی کے باقی معاملات ہیں نیچرلی وہ آئین کے تحت چلیں گے تو اس ملک میں بہتری آئے گی. اور اسی کے لیے سپریم کورٹ کے ججز نے انڈر اوتھ انہوں نے قسم اٹھائی ہے
کہ آئین کو پریزرو کرنا ہے، آئین کی عملداری کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کو انہوں نے آج 3 ممبر بینچ کے فیصلے سے 5 ممبر بینچ تھا لیکن میجورٹی ویو کے فیصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ آئین کے تحت کیے جانے والا ہر اقدام ٹھیک ہوگا اور درست ہوگا، اور جو غیر آئینی اقدام کوئی بھی اتھارٹی کرے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگی، انلیگل ہوگا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بہرحال انہوں نے سو موٹر نوٹس بھی لیا، ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پٹیشن بھی ایکسیپٹ کی، اور جو اسپیکرز کی طرف سے آئی ہوئی پٹیشن تھی اس کو بھی ایکسیپٹ کی، اور ان کو ایک شارٹ آرڈر کے ذریعے بہرحال رہنمائی دے دی ہے جس کا فیوچر میں بھی ایک امپیکٹ آئے گا، اور اس کی ڈیٹیل ریزنز ابھی آنا باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب کوئی ابہام مختصر باقی نہیں فیصلہ رہے گا۔ سپریم کورٹ کا جاری ہو چکا ہے، تفصیلی فیصلہ مزید تفصیلات کے ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر احمد پنسوتا اور بیرسٹر شعیب شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پر ایڈیشنل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ اب تحریک انصاف جس موقف کو اپنا رہی تھی اس موقف کی کامیابی کے بعد اب ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سپریم کورٹ کے اس اہم ترین فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن حسان خاور صاحب۔ حسان صاحب، یقینی طور پہ تحریک انصاف کا موقف یہی تھا گزشتہ 10-10.5 مہینوں سے کہ جلد از جلد انتخابات ہوں، اور اس طرف جانے کے لیے جو پہل تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کا آپشن تھا جو آئین کے تحت استعمال کیا گیا، اور اب اس میں جو ابہام پیدا کیا گیا کہ انتخابات کب ہونے چاہیے اور ان انتخابات کی تاریخ کس کو دینی چاہیے، اس پر سپریم کورٹ نے آج اس ابہام کو دور کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک واضح تشریح قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اب تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میرے بات صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بالکل میں سمجھتا ہوں بڑا اہم دن ہے اور یہ بڑا اہم فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ جو تھا یہ صرف اور صرف الیکشن کے حوالے سے نہیں تھا، یہ فیصلہ آئین کی حفاظت کے لیے بھی تھا، یہ فیصلہ یہ بھی تھا کہ ملک کے اندر ہم نے آئین کو پامال ہونے دینا ہے یا نہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت اہم اور مبارک دن ہے آج۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب، چیئرمین عمران خان صاحب نے میٹنگ کال کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مزید لاہ عمل کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن اب ہمیں الیکشن کی طرف ہی بڑھنا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، اور پنجاب اور کے پی کے اندر فوری الیکشن کروانے ہوں گے۔ میرے خیال میں اب تو آگے الیکشن کا ہی ماحول ہے۔ حکومت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اب ضد پکڑی جو پہلے ہوئی تھی کہ وفاق کو ہم نے لمبا کھینچنا ہے، وہ کھینچنا ہے، یا انہوں نے وفاقی حکومت کے الیکشن بھی پہلے لے کے آنے ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے ان کے پاس، لیکن اگر نہ سمجھیں تو ہم پنجاب اور کے پی میں انشاءاللہ بھرپور الیکشن لڑیں گے۔ رائٹ۔ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے متعلق درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ 4 کے مقابلے میں 3 ججز کا فیصلہ ہے، اکثریت نے درخواستیں خارج کر دی، یعنی جو ججز بینچ میں نہیں ہیں شاید انہوں نے ان ججز کو بھی شامل کر لیا ہے اپنے فیصلے کے مطابق۔ دیکھیں وہ تو میرے خیال میں باہر سے بھی لوگ پکڑ کے ان کو شامل کر لیں گے اگر ان کے بیانیے پہ تقویت ملتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فاضل ججوں کی یہ ایک ججمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب 9 ممبر کا بینچ بنا تھا، یہ بات ذرا سمجھنی ضروری ہے، اس 9 ممبر بینچ کے اندر 2 ایسے فاضل ججز تھے جنہوں نے خود یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سو موٹو لیا جائے۔ اس بات کے اوپر مسلم لیگ نون نے ایک بڑی مضمون کیمپین شروع کر دی ججوں کے خلاف، اس کے باوجود ہم نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا۔ یہ اس مضمون کیمپین کے بعد میں سمجھتا ہوں ججوں کی طرف سے ایک بڑا اہم قدم تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریفیوز کر لیا اور ایک یہ نیا بینچ بن گیا۔ مینٹینیبلٹی کی جو بات تھی وہ اس بینچ کے اندر 2 ججوں نے بات کی تھی اور یہ بات سیٹل ہو گئی تھی کہ اب یہ مینٹین ہو گئی ہے۔ اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اس 5 میں سے جو 2 فاضل جج ہیں انہوں نے ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا ہے مینٹینیبلٹی کے اوپر، لیکن یہ اب اس 5 ممبر بینچ کا ہے، وہ 9 ممبر بینچ کا بات الگ تھی، اور اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مرضی کی کاؤنٹنگ مان بھی لیں تب بھی 2 + 2 4 بنتے ہیں اور باقی کے 5 جج الگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا میتھ بھی ذرا ویک ہے، اور آئینی طور پہ تو وہ بڑے مضبوط ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے خیال میں اس وقت وہ خود بھی ذرا جان بوجھ کے آئین میں بھی کمزور بن گئے۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے جو تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے پر کہ سپریم کورٹ نے بحران کو ختم نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ نے شاید آئینی بحران کو ختم کیا ہو لیکن سیاسی بحران کو کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہو گئے
قومی اسمبلی اور دیگر 2 صوبوں کے عام انتخابات سے پہلے، اور وہاں تحریک انصاف کی حکومتیں قائم ہو گئیں، اور پھر ان حکومتوں کے دوران قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ اعتراض کر سکتی ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ چونکہ تحریک انصاف کی تھی، اور اس میں اگر ہماری شکست ہوتی ہے تو وہ ایک فطری شکست نہیں سمجھی جائے گی بلکہ غیر فطری شکست سمجھی جائے گی۔ میری بات سب دیکھیں، یہ ایک حد تک تو بات یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے آئینی بحران ختم کیا ہے، سیاسی بحران ختم نہیں کیا، نہ ان کا کام ہے۔ لیکن یہ تو کہنا بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے سیاسی بحران شروع کیا ہے۔ سیاسی بحران تو قوم دیکھ رہی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شروع ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر جب ہماری گورنمنٹ یہ انہوں نے اٹھائی تھی رجیم چینج کے ذریعے، اس کے بعد اگر ان کی اپنی پرفارمنس بہتر ہوتی اور لوگ ان کے خلاف نہ جاتے، پنجاب میں ضمنی الیکشنز میں، وفاق میں ان کے خلاف نہ جاتے، نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے یہ بحران پیدا کیا یہ نہ کرتے، تو شاید یہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ سیاسی بحران تو ان کا اپنا پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ہاف بیکڈ آپریشن کیا، وہ آپریشن جو ہے وہ ان کا صحیح ہوا نہیں، وہ الٹی پڑ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے تو اب آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال۔ اب انہوں نے ایک معاشی بحران پیدا کیا، ایک سیاسی بحران پیدا کیا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کا جو بحران ہے وہ بھی اس وقت ملک فیس کر رہا ہے، اس کے ساتھ اب یہ ایک اور آئینی بحران انہوں نے پیدا کیا جس میں سپریم کورٹ کا ایک کردار ہے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب سیاسی بحران ختم کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ آئین پہ چلیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سیاسی معاملہ فہمی سے کام لیں اور سیاستدان سیاسی بحران کو ختم کریں۔ لیکن اگر یہ میں نہ مانوں کی ضد کرتے رہیں گے اور اسی ڈگر پہ چلیں گے، اسی روش پہ چلیں گے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سیاسی بحران جو ہے یہ مزید سنگین ہوگا اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاسی بحران کو سیاستدان نہ حل کر سکیں تو پھر کس چیز کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ عقل کے ناخن لیں گے اور صرف اپنے اقتدار کے لیے پورے ملک اور پورے سسٹم کو داؤ پہ نہیں لیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپشن نکل سکتا ہے کہ قومی سطح پر انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں، بھلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کوئی ایسا سیاسی آپشن نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے، میری ذاتی رائے میں آپ کو پارٹی کا موقف نہیں دے رہا، اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ اگر حکومت یہ سمجھے کہ ہم وفاق میں الیکشن پہلے کروا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ٹیبل پہ بیٹھتے، تمام سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کرتی کہ الیکشن ایک وقت میں ہوگا، اور پھر پارلیمنٹ پہ جاتے اور پارلیمنٹ پہ جا کر ون ٹائم آئینی ترمیم کرتے ایک دفعہ کی، اس کے بعد یہ ممکن تھا۔ لیکن حکومت کا موڈ نہیں لگ رہا، اور آپ نے دیکھا یہ کہ جیسے پرچے ہو رہے ہیں، کل بھی جو پرچہ درج کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے لیڈرز کے اوپر یہ دہشت گردی کا قانون یوز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کی لہر پھیلی ہو اور آپ جو آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کو سیاسی مخالفت کے لیے یہ انہوں نے بہت، میرے خیال میں بالکل ان کے پاس سیاسی آپشن موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ رائٹ، کیا یہ آپشن ممکن ہے حسان خاور صاحب کہ اگر پی ڈی ایم حکومت یعنی مرکزی حکومت الیکشن 2 ماہ پہلے کروانے پر آمادہ ہو جائے تو تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات 2 ماہ مزید تاخیر پر کرنے پہ آمادہ ہو سکتی ہے تاکہ ایک ہی تاریخ پہ سارے انتخابات کنورج ہو سکیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ بالکل پاسبلٹی ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم کی حکومتیں ہیں، آئین کے مطابق تو یہ نگراں حکومتیں ہیں، لیکن آن گراؤنڈ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومتیں ہیں اور یہ تو 90 دن گزارنا ان کے ساتھ بڑا مشکل ہوا ہے۔ تب آپ سوچیں نا کہ اگر اس کو مزید اتنا لمبا کھینچ دیں تو یہ تو ہمیں بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ تو اگر حکومت اس میں سیریس ہوتی تو آئیڈیلی تو ان کو مئی کے اندر الیکشن میں جانا چاہیے تھا تاکہ جو نئی حکومت آتی اس کو بجٹ بنانے کا ٹائم ملتا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا معاشی ہے۔ اگر بجٹ جاتی حکومت بنا کے جائے گی تو وہ تو ایک بڑا پاپولسٹ سا بجٹ ہوگا، اس کی تو کوئی اس کی ویراسٹی، کوئی انٹیگریٹی، کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر الیکشن کروانے تھے تو یہ مئی پہ چاہتے، نئی حکومت 5 سال کے مینڈیٹ سے آتی، ایک بجٹ ایسا لے کے آتی جو وہ خود امپلیمنٹ کرتی۔ اب تو جانے والی حکومت بجٹ بنا کے جائے گی، آنے والی حکومت کے گلے میں لٹک جائے گا، تو یہ تو ایک اور بحران پہلے ہی ہم اس کو جنم دے دیں گے۔ رائٹ، آخری سوال آپ سے حسان صاحب کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد اب چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا ماحول بن گیا ہے، تحریک انصاف اپنی کیمپین شروع کرے گی۔ عمران خان صاحب کیا جسمانی طور پہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ شہر شہر جا کے جلسے کر سکیں؟ دیکھیں، ابھی فوری تو نہیں ہے اس حال میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے کافی احتیاط برتی ہے
اور ڈاکٹرز نے ان کو ابھی تک ماشاءاللہ کافی مثبت ڈیولپمنٹس ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ڈاکٹر ان کو کلین چیٹ دیں گے، جو کہ انشاءاللہ جلدی ہوگا، تو وہ خود کیمپین میں اتریں گے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، لوگ عمران خان کو دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کل کیا جوش و جذبہ تھا. تو ہماری کیمپین بالکل عمران خان صاحب فرنٹ سے لیڈ کریں گے انشاءاللہ، جیسے ہی ڈاکٹر اجازت دیں گے. اور یہ اس وقت قوم کی ضرورت بھی ہے اور پارٹی کی ضرورت بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر عمران خان صاحب نے جلسے شروع کیے تو پھر ان کے پاس عدالتوں سے استثناء لینے کا آپشن ختم ہو جائے گا. نہیں دیکھیے، عدالتوں سے استثناء تو ہمیں چاہیے بھی نہیں. حاضری سے وہ تو استثناء. 2-3 وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے حاضری کی بات کر، ہمیں نہیں چاہیے استثناء. انشاءاللہ جب وہ موبائل ہوں گے اور ڈاکٹر اجازت دے دیں گے تو بالکل عدالتوں میں پیش ہوں گے. عدالتیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں. یہ تو ہمارا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. مجھے بہت بہت شکریہ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں کچھ اور تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں جاری اس وقت معاشی بحران اور اس بحران کا نہ نظر آنے والا حل، دونوں صورتحال پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب اور ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب، آئی ایم ایف نے مزید کچھ شرائط عائد کر دی ہیں. حکومت پہلے والی شرائط پر ابھی قائل ہوتی ہے، ان شرائط کے اوپر پیش رفت کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر مزید شرائط عائد کر دی جاتی ہیں. یہ معاہدہ کیوں نہیں مکمل ہو پا رہا آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر آپ میری انٹرویوز کو اور میرے بیانات کو فالو کر رہے ہیں پاسٹ میں، تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا. میں نے دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ میں جو خرابی تھی، بٹ پاکستان کے معاشی حالات بڑی تیزی سے ایک ہماری پوزیشن کو خراب کر رہے تھے. اس میں گورننس کا ایشو نہیں تھا، بٹ وہ ہماری بیک لاگ چل رہی تھی. اس کے بعد جب آئی ایم ایف کا پروگرام، آئی ایم ایف والے آئے، تو میں نے اس کے بعد بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کل کوئی 5-6 دن پہلے، تقریباً 8 دن پہلے یہ بات کہی تھی نسیم درا صاحبہ کے پروگرام میں کہ آپ آئی ایم ایف والوں کو نہیں دیکھیں، بلکہ آپ وہ دیکھیں کہ یو ایس ٹریجری والے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ راس چائلڈ والے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. اور اب آپ سارے لوگ آج اس بات کو، خبر کو پڑھ کے بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ بات آئی ایم ایف کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یو ایس میں چلی گئی ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، جو میں اخبار کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے امریکن گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ انٹروین کریں اور آئی ایم ایف کو ہمارے لائن پہ لائیں. وہ ہماری بات نہیں مان رہے اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. یہ انڈائریکٹلی انہوں نے بات کہہ دی ہے. یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ تھی اور ہم اس بات میں بڑے کلیئر تھے کہ یہاں پر یہ بات پہنچنے والی ہے، اور یہ یہاں پر آ گئی ہے. صرف بےخوفی کہہ لیں، قصور کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں اس گورنمنٹ کا، کہ جو بات میں باہر بیٹھ کے سمجھ رہا تھا، یہ اتنے نالائق لوگ ہیں اور اتنے یہ کم عقل لوگ ہیں کہ ان کو وہ بات اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی. دوسری بات جو آپ لوگ فالو نہیں کر رہے شاید، اور پاکستان کا میڈیا فالو نہیں کر رہا، وہ ہے G20 کی بنگلور کی سمٹ جو پچھلے 24 تاریخ کو ختم ہوئی. انہوں نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کنٹریز ڈیٹ میں ہیں ان کے ڈیٹ کی ٹرانسپیرنسی ہمیں چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو جن ملکوں کو مدد دیں گے وہ ہم ایز اے ساری دنیا ایک ساتھ دے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کسی ایک دوست ملک یا چائنا کے ساتھ ڈیل کر لے اور امریکہ سے پیسے لے کر چائنا کو دے دے. تو بات بڑی سمپل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سے زیادہ کہنا چاہتا ہوں، مگر پہلے مزمل سے بات کر لیں. میں اس کے بعد بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر مزمل سے بات کر لیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. مزمل صاحب، شرح سود میں اضافے کا مطالبہ بھی، پہلے بھی شرح سود 17% سے شاید زیادہ ہو رہی ہے، تو اگر مزید اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اور بجلی کے ٹیرف بڑھانے کا مطالبہ بھی ابھی جو تازہ ترین سامنے آ رہا ہے، پھر آئی ایم ایف تحریری گارنٹی چاہتا ہے حکومت سے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی
यानी अक़सात की अदायगी कैसे करेगी। ये मुश्किल नहीं हुआ जा रहा है इस हुकूमत के लिए कि वो कैसे IMF को खुश करे, कैसे मुतमईन करे? तो जब हाथ भी कट गए, जवाब मिल गया हर जगह से, और सऊदी अरब से भी, UAE से भी, चाइना भी जो है ना 3 में ना 13 में, उसके बाद आप IMF के साथ मुज़ाकरात में जो है झोल लेकर आए, तो ये सूरत हाल तो पहुंचती थी। मुझे सईद अनवर जो हमारे क्रिकेटर थे माजी में, उनकी एक बात याद आई कि वो कहते थे कि यार मैं अपने जूनियर्स को एक बात समझाता हूँ कि या तो आप एग्रेसिव खेल लो या खुद पे खेल लो, ये बीच वाला शॉट जो है ना वो आपकी एज लगेगी और आप कैच आउट हो जाओ विकेट कीपर के पास। अगर आपने शॉट किया ना तो फ्रंट फुट पे आके खेलो, और अगर आपने डिफेंसिव खेलना है ना तो फिर डिफेंसिव खेलिए। ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों साइड से आप खेल जाओ, आप आउट हो जाओगे। तो यही हमारी जो इस वक्त वजारत खजाना जो है ना वो एग्रेसिव हो पा रही है ना वो डिफेंसिव हो पा रही थी। IMF कह रहा था एग्रेसिव होकर आप, अब इनके पास रास्ता कोई नहीं था। जब इन्होंने हाथी गुजार दिया, इन्होंने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर दिया, इन्होंने बिजली पे कर दिया, इन्होंने गैस पे कर दिया, इन्होंने मिनी बजट दे दिया। अब वो जो एक दो छोटी बातें अगर जिससे IMF को तसल्ली हो रही थी तो कर देते, ये क्यों नहीं किया? ये अब सवाल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा तो नहीं है कि इनको पता है कि भाई हमारे तो 1-2 माह रह गए ये पंजाब में और इधर इलेक्शन होने के, ये ना हो तो वफाकी हुकूमत भी टूट जाए, तो हम भी कुछ ऐसी लैंडमाइंस बिछा दें कि जो है दूसरे भी आके ना कर सके और फिर हम अच्छे लगने लगते हैं। तो मुझे थोड़ी सी ये नाअहली, जैसे शक्कर भाई ने बात की, नाअहली के साथ थोड़ी सी जैसे शरारत और इसमें जो है कोई पॉलिटिक्स भी नजर आ रहा है। मुजम्मिल साहब, ये जो मूडीज़ ने क्रेडिट रेटिंग को मजीद डाउनग्रेड कर दिया है CAA3, और ये कहा जा रहा है कि लास्ट 3 डेकेड्स में सबसे लोएस्ट रेटिंग है, इसका क्या मतलब है और इसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं मईशत पर? देखिए, लास्ट 3 डेकेड से पाकिस्तान की रेटिंग हो रही है, ये 75 साल की जो आप कह लें कि इससे बुरी रेटिंग नहीं है पाकिस्तान की। CAA3 का मतलब ये है कि डिफॉल्ट इज इमिनेंट एंड चांसेस फॉर रिकवरी इज वेरी वेरी लो। तो ऑफिशियली जो है इन्होंने बोल दिया है कि इमिनेंट डिफॉल्ट है, और अगर आप आज से 15-20 दिन पहले जाएं तो IMF की जो चीफ, हालांकि वो कंट्री स्पेसिफिक कभी बयान नहीं देती, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान नीड्स टू चेंज, टैक्स लगाना पड़ेगा और सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज देयर विल बी अ रियली पेनफुल वे फॉरवर्ड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। एक्चुअली वो IMF को, अगर कोई कंट्री IMF प्रोग्राम में हो तो IMF ये नहीं बोल सकता मुंह से कि अब आप डिफॉल्ट हो जाएंगे या रीस्ट्रक्चरिंग, बट उन्होंने भी वो जो है वे फॉरवर्ड जो है बिटवीन द लाइंस बोल दिया था। और इसी की वजह से ये जो अभी शब्बत भाई ने बात की, रॉथशाइल्ड जो है पाकिस्तान में आया हुआ था, तो ये सारी कड़ियां हैं। तो अब वो गवर्नमेंट ने आज जो है एक बाकायदा, अगर आप देखें 4 अखबारात में एक ही हेडलाइन, IMF इज चेंजिंग गोल पोस्ट, ये इसहाक डार साहब ने, और उसमें जो अभी शब्बर भाई ने बात की है उसकी भी उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है कि कल हमने अमेरिका से शिकायत की है, अंडर स्टेट सेक्रेटरी से उन्होंने जूम कॉल की है और बोला कि आप इंटरवीन करें IMF के मामले में। और एक इन्होंने जो सबसे अहम बात लिखी है कि 1998 वाली शराइत हमारे सामने रखी जा रही है। अब 1998 में क्या होता है वो आपको भी पता है। अब ये नैरेटिव बनाया गया है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, या वाकई में इसमें कुछ है, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन नहीं है जो शब्बर साहब से। शब्बर साहब ये फरमाइएगा सर, इतने दौरे किए वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क दोस्त मुल्कों के भी, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें UAE भी शामिल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर हैं। आर्मी चीफ जो मौजूदा जनरल आसिम और उससे पहले जनरल बाजवा भी बैरून मुल्क दौरों पर रहे। जनरल आसिम सऊदी अरब भी गए। तवक्को थी कि चूँकि हमारे ये जो दोस्त ममालिक है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और UAE, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और अमूमन वो हमें फैसिलिटेट करते रहे माशी तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। क्या वजह है कि सऊदी अरब, UAE, बाकी मुल्कों से ना हमें कोई एड मिल रही है, ना हमें लोन मिल रहा है, ना कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है? देखिए, मैं इसको बड़ा समराइज कर देता हूँ इसको एक पंजाबी सेंटेंस में कि गल बन गई है मुख्तारिया। आप लोग इस जगह पे बैठे हैं ना, जो आप बातें कर रहे हैं और जो आप लोग ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि IMF, अब वो बात उससे आगे निकल गई है और वो अब गल बन गई है। आप लोग सारी इस प्रजम्पशन पे बैठे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को वायबल कंट्री समझती है।
جو انڈیکیٹرز ویسٹ سے ہمیں آ رہے ہیں اور جو انہوں نے بڑا کینڈیڈلی کہہ دیا ہے ہمیں کہ بھائی آپ لوگ ڈیفالٹ میں چلے گئے ہو, آپ کے بس کا کام نہیں ہے اور آپ نہیں کر پا رہے ہو, تو یہ دوست ملک سے آ جائے گا, یو ای اور جنرل صاحب گئے تھے, کون کیا تھا کون نہیں کیا تھا, یہ اب گل بد گئی ہے مختار ہے, اب یہ یہاں سے نہیں نکل گئی یہ بات. اب آپ کو اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہے, آرڈر نہیں, آرڈر تو خیر ایک بہت بڑا ورڈ ہے, پہلے اپنی جو چیزیں ہیں اس کو سمیٹنا ہے اور اس سمیٹ کر اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جو چیز دیوار پہ لکھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے بھی نظر نہیں آ رہی تھی, اب بالکل نظر نہیں آ رہی, بٹ بات ہمیں تو اس وقت بھی نظر آ رہی تھی, آج دسمبر 16/2021 کو بھی مجھے نظر آ رہی تھی, مجھے آج بھی نظر آ رہی ہے, وہ آج بھی دیکھ سکتا ہوں کہ 24 میں کیا ہوگا, 25 میں کیا ہوگا. مگر پرابلم یہ ہے ہمارے میڈیا کی, ہمارے سیاستدانوں کی, ہمارے ملک کے اکنامسٹ کی, کہ وہ سچ نہیں بول رہے. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان آج کہاں کھڑا ہے, اور دوست ملک کو چائنا اور یہ دو آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف آ گیا اور آئی ایم ایف چلا گیا. بھائی بات یہ سمپل سی یہ ہے کہ جو آپ کی فورن کرنسی کی لائبلٹیز ہیں اور جو آپ کا امپورٹ کا بل ہے وہ پاکستان پورا نہیں کر پا رہا ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. اب اس ریئلٹی کے ساتھ کیسے زندہ رہنا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے نا. اب یہ کہ دیکھیں یہ ان کا تو خیر جو گورنمنٹ میں ان کو تو آپ ریلیونٹ کر دیں نا, یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں آئی او سے کیسے ڈیل کرنا ہے, تو ہمیں تو پہلے بھی پتا تھا کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. آئی ایم ایف والے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ بڑی سمپل سی بات یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی ملک کا علاج نہیں ہے, وہ ہاسپٹلائزیشن ہے. تو انہوں نے آپ کو ہاسپٹل میں داخل کیا اور اب ہاسپٹل داخل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ مریض ہے یہ تو علاج کرانے کو تیار ہی نہیں ہے, نہ اپنا علاج نہ یہ پرہیز کرنے کو تیار ہے. تو وہ اب کھیل ختم ہو گئی ہے, اب یہاں سے نیا کھیل شروع کرنا ہے. اب اگر پاکستانی نیشن, میں ساروں کو کہہ رہا ہوں, مزمل بھی شامل ہے اس میں ہر بندہ شامل ہے, اگر پاکستان کی اسٹیٹ آج بھی آج کی تاریخ میں جو پاکستان کی کل رات کی ریٹنگ ہے CAA3 اور جو آج جو G20 کی رپورٹنگ ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ ہے یا جو آئی ایم ایف کا اسٹانس ہے یا پاکستان کا جو امریکہ کو ریکویسٹ ہے, اس کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں بند ہیں تو پھر ہمارا تو پھر کوئی والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ طبیب کا مسئلہ ہے نہ علاج کا مسئلہ ہے, مسئلہ مریض کا ہے جو نہ علاج کروانا چاہتا ہے اور نہ ہی پرہیز کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب اور شبر جالی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی.